ماں باپ جس پہ ہے ناراض، رب ہے نا خوش۔ ماں باپ جس پہ ہیں خوش، راضی رحمان ہے۔ بھائیو اف تک نہ کہو، یہ حکم قرآن ہے۔ میرے تو پہلے میرے برادرم حضرت علامہ مولانا قاری اقبال صاحب نے بڑی اچھے انداز نال کمپیرنگ دے فرائض سر انجام دیتے ہیں، لیکن ایک چیز یہ نیچ رکھا ہے کہ میں فخر اہل سنت نہیں، میں اہل سنت و جماعت دے بزرگان دین دے قدمہ دی دھول ہاں، وہ بھی اگر قبول کریں چاہتے۔ کچھ چیزاں والدین دے حوالے نال سامنے رکھنی ہیں، اور کچھ وچوں معاشرہ بھی چونکہ جڑا سارے معاشرے دے حالات ہیں انہاں کوئی گننے بغیر کہیں تمہید تو جڑی آیت پڑھیے ہوں والے پاسے آنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اے ہے اللہ دا قرآن جن دے اندر کوئی شک و شبہ کہیں قسم دی شک و شبہ دی گنجائش ہی کہنی۔ اون لا ریب کتاب دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اساں تے انسان کو تاکید کیتی ہے، حکم دیتے کیڑے کم دا؟ اللہ تعبدو، عبادت صرف اللہ دی کرے۔ عبادت کہیں دی کرنی ہے؟ عبادت صرف اللہ دی، سجدہ صرف خدا کو، خدا دے علاوہ بے کہیں کیتے سجدہ رواں کہہ نہیں، بے کہیں کیتے سجدہ جائز کہہ نہیں۔ اتھیں ایک بات بھی عرض کیتی جلان، بعض اوقات دیکھن دے اندر آندے کہ کچھ حضرات جلے قبرستان وینن ون کے تربت کو چم دن، چم کے تے ول متھا چلے نن۔ چمن دے اتے کوئی قباحت کہنی شرعن جائز ہے، لیکن متھا لامنا حرام ہے۔ چمن دی کوئی قباحت کہنی، چمن دے واسطے ماں دی تربت کو پیرے آلے پاسو چمے، باپ دی تربت کو سرانے آلے پاسو چمے، ماں دی قبر کو پیرے آلے پاسو چمے، پیو دی قبر کو سرانے آلے پاسو چمے، ثواب ہے۔ چمنا بئی گالے، متھا لامنا بئی گالے۔ ولی دی تربت کو بوسا دیونا جائز ہے، متھا لامنا جائز کہیں؟ اے مت سوچا ہے کہ اے کوئی بد مذہباں دا عقیدہ ہے، اے عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفیاں بریلویاں دا ہے۔ علیحدہ گالے کہ اساں سچیاں گالیں سنیا پسند نہیں کریں دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سجدہ جڈا نہیں کرو، اور اتھا ایک بازی نے چرا گنو، اساں نہ کہیں ولی کو سجدہ کرنے ہیں، نہ کہیں نبی رسول کو سجدہ کرنے ہیں، اور نہ ہی اساں اللہ دے گھر کعبے کو سجدہ کرنے ہیں۔ اساں کعبے کو بھی سجدہ نہیں کریں دے، کیوں؟ ساکو پتہ ہے کہ کعبہ پتھروں دا بنیا ہوئے۔ اساں سجدہ خدا کو کرنے ہیں، تعظیم کعبے دی کرنے ہیں۔ سجدہ خدا کو جلے اساں کعبے کوئی سجدہ نہیں کریں دے، کعبے دی تعظیم کرنے ہیں کہ رب نے حکم ہی میں دیتے کہ کعبے دی تعظیم کرو۔ رب دے حکم دی تعظیم کرنے ہیں، تعظیم کعبے دی کرنے ہیں، ادب کعبے دا کرنے ہیں، احترام کعبے دا کرنے ہیں، لیکن سجدہ الہ کو کرنے ہیں۔ کیوں؟ این واسطے کہ بے کہیں کہتے سجدہ جائز ہی کہنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبدو،
عبادت صرف ہے ہی اللہ دی نا، اللہ تو علاوہ بے کہیں کیتے سجدہ عبادت جائز ہی کہنی۔ ہون اللہ نے حکم دیتا ہی اللہ تعبدو، تساں عبادت میری کرو۔ انسان کو تاکید کیتی ہے کہ عبادت میں خدا دی، سجدہ میں خدا کو، حمد میں خدا دی، توبہ استغفار میں خدا دی بارگاہ چو، منگنے میں خدا دی بارگاہ چو، اے سارا کچھ ان دے اندر موجود ہے، لیکن انہا جملے تو بعد اللہ تعبدو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ چاہیدہ تے ایمیں ہے رب تعالیٰ فرماوے ہاں کہ میرے بندے ہون میرے کلو عبادت کرگی دیوے، میری بارگاہ دے اندر سجدے ریزیاں کرگی دیوے، تسبیح و تعلیل کرگی دیوے، میرے بندے ہون میرے کلو منگو میں تو آکو دیواں۔ لیکن رب نے اے نہیں فرمایا کہ تسا منگو تے میں دیواں، رب نے اپنی عبادت دے نال ذکر کیندا کیتا متصل، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، عبادت میں خدا دی کراہے، نیکی ماں باپ دے نال کراہے۔ اللہ دی عبادت تو بعد کیندا ذکر آیا کھڑے ماں باپ دا۔ ہون اتھائیں تھوڑا جہاں آگاں چل دے ہیں بھئی ایک آیت چا گھندے ہیں قرآن کریم دے وچو، ماں باپ ڈوہائی شان والے، باپ دی رضا دے اندر خدا دی رضا تے ماں جے قدمہ دے تلے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آکے دو جہاں علیہ السلام سے اندے غلاموں، قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ سورہ لقمان دی آیہ مقدسہ ہے جن دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اساں انسان کو تاکید کیتی ہے، حکم دیتے کہ کدہیں بھول کے بھی خلاف ورزی نہ کریں۔ کہ دے بارے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ دے بارے حکم دیتے کہ کدہیں بھول کے بھی انہاں دی شان دے اندر کوئی اہانت نہ کریں، کوئی کمی پیشی نہ کریں۔ اتھائیں کنے بات روک کے حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بات عرض کر دیواں تاکہ بات صحیح طریقے نہ سمجھ آونے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکاشفت القلوب دے اندر اے بات دج فرمینن جیڑا بندہ چاہدے کہ میری عمر لمبی تھی وے او اندہ وظیفہ کیا کرے؟ وظیفہ یہ کرے کہ خدمت اماں بابے دی کرے۔ جڑا لمبی عمر چاہدے وظیفہ کیا ہے؟ اماں بابے دی خدمت۔ جڑا بندہ چاہدے کہ میں کو مال و دولت دے اندر فراوانی ملے، مال و دولت کھلا ملے، رزق روزیاں کھلیا ملیں، تے اون دے واسطے وظیفہ کیا ہے؟ حجت الاسلام امام محمد غزالی سے فرمایا اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی تابعداری کرے، علم چی اضافہ چاہدے ہن خدمت ماں باپ دی ہے، دنیا دے وچ اضافہ چاہدے خدمت ماں باپ دی ہے، عمر لمبی چاہدے خدمت ماں باپ دی ہے، اگر اللہ دی معرفت چاہدے خدمتی ول ماں باپ دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ توجہ ہے ٹائم تو نہیں ضائع تھی آپ یہاں۔ جس مرحلے دے اندر اور جس میدان دے اندر کامیابی دی توقع رکھ دے، گامزن ہے، مسافر ہے، جس منزل دے پہنچنا چاہدے اس منزل تو پہلے ماں باپ دی خدمت ضروری ہے، اگر ماں باپ دی خدمت کہنی تے منزل بھی کہنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اساں انسان کو تاکید کیتی ہے کہ کدہیں بھول کے بھی اماں بابے دے سامنے اچھا علائی نہ بہی، کدہیں کوڑی اکھ چاوی نہ بہی، علامنا بھی نہیں اکھ بھی نہیں چاوڑی۔ ہون اتھائی قرآن پاک دی آیا چا گنو چونکہ باقی کسے کہانے تے بڑیا لوگ سنے نن، اے اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائے افیو ولا تنہرہما، خالق نے فرمایا جلے اما تے بابے دے سامنے بولن دی واری آوے نا تے ول لفظ اف بھی نہ آکھی۔ ماں باپ کریں سختی کر دے وین تے نہ آکھی کہ غلط پہ آ دے وے، غلط آکھنا اے بہت بڑا جملہ ہے۔ رب نے تے ایک لفظ اف تو ہی منع فرمائے، اف کڈن بولیا ویندے جڈن کہیں دی گال پسند نہ آوے، ہن او کو کوئی سخت جواب ہی نہیں دیتا، بس آکھے اف۔ تیرے کولو امید نہ آئی، اے سوچ نہ سکدے ہاں سے ساکو اے تیرے کولو جناب علی گمان ہی کہنا ہے کہ ایہو جی گال ہی کرے سے رب نے ایہو لفظ اف بھی نہیں آکھن دیتا۔ دساؤ جیڑا رب ایک لفظ اف نہیں آکھن دینا او ماں باپ کو گالی گلوچ کڈن دی اجازت دین دے؟ اللہ اکبر۔ میں تھوڑا فیملی ڈاکٹر ہے چونکہ میں علاقے دا وسیب دا ہاں وال برادری دا ہاں وال بھیرا ہاں ول کے ایک تعلق ہے۔ بارو والے جڑے آنے انہوں کو تے نہیں پتا کہ دیکھا ماحول کیوں جائے جا کیا ہے، میں تے جاندا چونکہ میں جمعہ پلیاں ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ دے حضور رب نے کیا فرمایا؟ لفظ اف بھی نہیں آکھنا، ایک لفظ اف تو منع کی تھا۔ ہون بندہ سوچیں دے کہ چلو میں لفظ اف نہیں بولیں دا، ہون جناب علی بات دفعہ ایویں تھی دے کہ جناب ادب دے اتے قابو تھی کہ بندہ بیٹھے آدھے لفظ اف تے نہیں آدھا تے اما بابا کوئی گال کرن تے وال جناب دے دے او شو دے چپ کر وینے ایویں تھی دے کریں بھلا تو صحیح ڈیٹھے کوڑیاں نگاہاں دیکھنیاں تیز نگاہاں دیکھنیاں اما بابے دو ای تو رب دا قرآن کیا دے؟ رب دا قرآن آنے افیوں والا تنہرہما، فرمایا کدیں اپنے ماں باپ کو جھڑکی نہ دے وی، کدیں کوڑا نہ علامی۔ ہن لفظ اف تے نہیں پیا دا لیکن جلے تیز نگاہ دے دے دین اسلام آ دے اے لفظ اف بھی ہے اور لفظ جھڑکی بھی ہے۔ تیز نگاہاں بھی نہیں دیکھنیاں۔ ہن پتہ چلیا رب نے لفظ اف تو بھی منع فرما دیتے، پتہ چلیا رب نے جھڑکن تو بھی منع فرما دیتے۔ چلو تیز نگاہاں نال نہیں دے دے، کوڑیاں اکھی اما بابے تو نہیں سے دے دے، ایویں چا کرے نے ہے جناب علی سر جھکا بانے ہے، لیکن جلے اما جا بابا کوئی گال کرے مزاج دے خلاف ہوئے، انداز دے خلاف ہوئے، سوچ دے خلاف ہوئے، فکر دے خلاف ہوئے تے وال جناب ہون لفظ اف بھی نہیں آدھا، سر چاہ کے تیز نگاہاں بھی نہیں دے دا، اتھاؤں بے کیا دے؟ توجہ ہے؟ اے جڑا سر کو جھٹکا دیتے سی انہیں اندر کیا ہے؟ اے لفظ اف بھی ہے اور ولا تنہرہما جھڑکی بھی ہے۔ رب نہ سر کو جھٹکن دی اجازت دیں دے نہ اما بابے دے سامنے، رب لفظ اف علامن دی اجازت دیں دے نہ کوڑی اکھ جناب چاہ کے دیکھن دی اجازت دیں دے۔ اے ہے قرآن۔ کوڑی اکھ نہیں وے دیکھ سکتے ماں باپ کو، لفظ افوی نہیں وے علا سکتے، اگر وہ بولیں دے بیٹھے ہومن تے کوئی گال مزاج دے خلاف تھی پوے تے سر کو جھٹک دیونا۔ جناب علی سنی رب نے اس تو ہی منع فرمائے۔ ہون عقل مندی دا مظاہرہ کی دی بیٹھے انسان وہ آدھے لفظ افوی نہیں آدھا، میں اکھ بھی اچھی نہیں چیندہ، میں جناب علی سار بھی نہیں ہلیندہ، چلو ایویں کرے نے ہیں اما تے بابا جلے گال کریں کوئی گال پسند نہ آوے مزاج دا اخلاق جاؤں دی سوچ دے خلاف چلی ونجے تے والا سا کیا کرے نے ہیں وال متھے دے اتے وٹ نہ سر ہلائے سی نہ زبان ہلائی سی، کلام بھی کوئی نہیں کیتا، زبان بھی نہیں ہلائی، سر بھی نہیں ہلایا، اے جڑے متھے دے اتے وٹ آگن مفسرین فرمینے نے لفظ اف بھی ہے اور لفظ جھڑکی بھی ہے۔ کلام ماں باپ بیٹے کرے نے تیری کیا مجال کہ تو اما بابے دے سامنے متھے دے وٹ پا بائیں؟ اے ہے قرآن۔
خالق و مالک مولا نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اسا انسان کو تاکید کیتیے حکم دیتے سے کہ خیال نال ماں باپ دے کول باویں تے خیال نال علامے تے خیال نال کھاویں تے خیال نال راویں تے خیال نال اٹھے تے خیال نال انہاں دے نال چلنے تے خیال نال انہاں دے نال باویں تے خیال نال انہاں دے نال علامے تے ولوی. اچھا آج کل این چیز کو ڈٹھا ویندے بھلا معاشرے وچ کہ کیندے اگو بولیندے پہ ہیں تے کیا لیندے پہ ہیں نہیں ڈٹھا ویندا. مطلب کیا ہے کہ ایسا دین اسلام کو بھلا دیتے قرآن کو بھلا دیتے. اقبال دی روح تڑپیے اقبال آدھے درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھلایا ہوتا. اے جڑے روز صبح بئی پریشانی شام کو بئی پریشانی دوپہرے کو بئی پریشانی رات کو بئی پریشانی لمحہ پہ لمحہ جناب ہر ایک لمحے دے اندر نوے مصائب کا سامنا کرنا پوندے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ایسا دین اسلام کو چھوڑ دیتے ایسا قرآن کو چھوڑ دیتے نبی سید فرمان کو چھوڑ دیتے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ فرمایا کہ اماں بابے دے سامنے جلے کلام کریں بڑے نرم انداز دے نال بڑے سوچ و وچار دے نال اُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جدڑ کلام کرے تیری نگاہ بھی جھکی ہوئی ہوئے تیرے جناب علی چہرے تے پل بھی نہ ہوئے تیری آواز دے اندر تلخی بھی نہ ہوئے تیری آواز دے اندر مٹھاس ہوئے پیار ہوئے ماں باپ دے سامنے ادب نال تیری اکھ جھکی ہوئی ہوئے ہاتھ بد کھڑ اماں جی کیا حکم ہے. اچھا یہ کہیں کی نے اگاں ٹرن تو پہلے ایک بات عرض کر دے اماں یا بابا ناراض